فصلیں بہہ گئی تھیں، مویشی بہہ گئے تھے. انہوں نے پانی میں کھڑے ہو کر، میں نے خود جا کے آبزرو کیا ہے، انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جو بے مثل ہے، اور ان کی اس محنت کی بنیاد پہ ریلویز اس قابل ہوا کہ ہم نے اپنے آپریشنز کو دوبارہ شروع کیا. اور اس سے کم مدت میں انسان کے لیے ممکن نہیں تھا. جو بھی ریسورسز ہمارے اویلیبل ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں. اس مالی سال میں پاکستان ریلویز کی فائنینشیل پوزیشن کو بہت بری طرح جھٹکے لگے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس بار جب ہمیں ریلوے واپس ملی اور ہم نے اس کو شروع کیا تو خسارہ 47.5 ارب پہ پہنچ چکا تھا اور ریونیو 60 بلین تھا 21-22 کا. یہ وہ بات ہے جو ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ کو پتہ ہے. لیکن اس برس ڈیزل کی قیمتیں ناقابل یقین حد تک اوپر گئی اور پاکستان ریلویز کا آئل بل جو 21-22 میں 20 ارب روپے سے زائد تھا، 20 بلین پلس آئل بل، وہ 22-23 میں اگر قیمتیں 21-22 کی پوزیشن پہ واپس نہیں جاتی تو وہ 36 بلین ہوگا. یعنی 20 ارب کی بجائے 36 ارب روپیہ دینا پڑے گا صرف یہ پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں، اگر یہ قیمتیں 21-22 کی پوزیشن میں نہیں جاتی. ابھی تو ایک چھوٹا سا فال آیا، ابھی اور بھی فال آئیں گے، اللہ کرے دنیا میں صورتحال سٹیبل ہو تو ادروائز یہ 16 ارب روپے کی ہٹ ہے صرف آئل بل کے اندر. اسی طرح ڈالر ریٹ جو اوپر گیا ہے اس سے ہماری ادائیگیوں کا توازن بہت بری طرح متاثر ہوا ہے اور یہ ایسے جھٹکے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں. آلریڈی سچویشن یہ ہے کہ جب میں ابھی آیا تھا چند ماہ پہلے تو واپس ہمیں یہ اس کا چارج ملا تو 20 کے واجبات بھی ادا کرنے والے تھے. وہ کلیئر ہوا بڑی مشکل سے. 20-21 کے فیز میں ہم چلے گئے ہیں. جو لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں کہ پہلے 20-21 والوں کو فارغ کریں، پھر پیسے آئیں تو 20-22 والوں کو فارغ کریں. تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے اور اس پہ رہی سے کثر سیلابوں نے پوری کر دی ہے. یعنی کئی ہفتے تک ریل آپریشن بند رہا ہے. روزانہ کئی کروڑ روپے کا ریونیو لاس ہوا ہے روزانہ. اور یہ آپ وہ ساری باتیں ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہیں اور جس کے آپ سارے وٹنس ہیں. تو پھر اب راستہ کیا تھا ریلوے کو کنٹینیو کرنے کا، چلانے کا، اس کا پہیہ چلانے کا؟ ایک تو راستہ یہ ہے کہ ہم بھی جا کے ہاتھ پھیلا دیں، پر ہاتھ کہاں پھیلائیں؟ جا کے کہاں پیسے مانگنے جائیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کے تو اپنے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہم ان کے آگے ہاتھ پھیلائیں، وہ پاکستان سے باہر ہاتھ پھیلائیں، تو یہی کام کرنا ہے. تو ہم نے ایک شعوری فیصلہ کیا کہ یہ جو نقصانات ہوئے ہیں وہ یہ ہماری حیثیت سے بہت بڑھ کے ہیں، لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں اور اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنی کاسٹس پہ کٹ لگائیں اور اپنی ارننگ بڑھائیں، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو اس کے لیے پہلا سٹیپ جو لینے والا ہے اور جو ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ریلویز کی جو زمینیں ہیں، جو پچھلے دور میں آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اس کو ڈیجیٹائز کر گئے تھے اور سارا لینڈ ریکارڈ اب سنگل کلک کے اوپر موجود ہے، یہ ہم پچھلے ٹینیور میں مکمل کر گئے تھے. آنریبل سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت یہ حکم جاری کیا جا چکا ہے کہ ریلوے لینڈ جو ہے وہ صرف ریلوے کے کور بزنس کے لیے استعمال ہوں گی. اس فیصلے سے ریلوے کو فائنینشلی بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، بلینز کا نقصان ہے. تو ریویو پٹیشن میں ریلوے گئی بھی تھی. ہم نے آنریبل سپریم کورٹ میں درخواست ڈال دی ہے کہ ہماری ریویو کو ازراہ مہربانی پرنسپل سیٹ پہ سنا جائے. 2.7 ارب روپے کمایا ریلوے نے زمینوں سے پچھلے برس. اگر آنریبل سپریم کورٹ سے ہمیں اجازت مل گئی ہماری انکم یہ تگنی ہو سکتی ہے، 3 ٹائم بڑھ سکتی ہے. یعنی 6 سے 7 ارب روپیہ سال کا ہم نکال سکتے ہیں اگر ہمیں زمینوں کو اپنی جو ان کو کمرشل ان کو یوز کی اجازت مل گئی.
ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, پچھلے 10 برس میں لینڈز کا کوئی سکینڈل نہیں سامنے آیا, کیونکہ 13 میں جو ہم نے ایس او پیز بنائی تھی, فرم اپ کیا تھا اور لینڈ کو ڈیجیٹائز کیا تھا, اور ایک ریلوے میں کلچرل چینج آئی تھی, وہ میرے بعد بھی وہ ایک ریزسٹنس ڈپارٹمنٹ کے اندر سے آئی ہے, اور 10 سال میں کوئی ریلوے کی زمینوں کا سکینڈل سامنے الحمدللہ نہیں آیا. پہلے بہت کچھ ہوتا تھا, بہت کچھ لیگلائز کیا جا چکا ہے, اس پہ لوگ 2 نمبری کرتے تھے, پھر فیصلے لے لیتے تھے, ایک لمبی بحث ہے. لیکن اگر ایک ادارے میں پچھلے 10 برس میں زمین کے حوالے سے کوئی خرابی نہیں ہوئی, 2 مختلف حکومتیں رہی ہیں, تو ہم اپنا مضبوط کیس لے کے آرگومنٹ کے ساتھ سپریم کورٹ میں گئے ہیں. میں درخواست کروں گا قابل احترام چیف جسٹس آف پاکستان کی خدمت میں کہ وہ عذرائے مہربانی ریلوے کا کیس اگر مناسب سمجھیں تو اس کو لگا دیں جلدی. ہم وہاں پیش ہوں گے اور ہم اپنے درخواست اور دلائل پیش کریں گے. جب میں اس وقت شاید جیل میں تھا جب یہ ریلوے کا کیس لگا ہوا تھا, سچی بات یہ ہے کہ وزارت ریلوے نے فیکٹس بھی آنریبل کورٹ میں پیش نہیں کیے تھے اور صحیح طریقے سے مقدمہ نہیں لڑا. سیکرٹری صاحب تھے, وہ پروفیشنل آدمی نہیں تھے ریلوے کے, میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا, وزراء کی دلچسپی جتنی تھی وہ آپ کو پتہ ہی ہے. سو وہ فیصلہ ایسا ہو گیا جس سے بیڑا غرق ہو گیا ریلوے کی آمدنی کا. پوری دنیا میں آپ یورپ میں چلے جائیں, کسی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیں, آپ کو ارد گرد کے 2-4 ٹاورز ریلوے کی ملکیت نظر آئیں گے. 150-200 سال پہلے ان کا بھی یہی حال تھا جو آج ہمارا ہے. وہ آگے نکل گئے, ہم نے کیا ہی کچھ نہیں. تو یہ ریلوے لینڈز کو آپ جانتے ہیں کہ 99 ایئر لیز پہ پابندی 13 میں ہم نے لگا دی تھی, لیکن مڈ ٹرم لیز لازمی ہے. اگر آپ 15 سال 18 سال 20 سال کے لیے جگہ نہیں دیں گے آپ کو پریمیم نہیں ملے گا. پریمیم ملے گا تو آپ کا نظام چلے گا. کوئی چیز نہیں بیچنی, کوئی زمین 99 ایئر لیز پہ نہیں دینی, لیکن مڈ ٹرم پہ دیں, کیونکہ اگر یہ پڑی رہی زمینیں تو ریلوے کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ 2.25 لاکھ ایکڑ سے اوپر زمین ہے, یہ ساری کو پروٹیکٹ کرے. چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مافیاز موجود ہیں, ہر وقت کی جنگ ہے, یہ لڑائی ہوتی رہتی ہے, قبضہ نہ ہونے دیں. اس پہ اخراجات ہوتے ہیں, اس انفورسمنٹ آپریشن پہ, اس کو قبضے خالی کروانے پہ. بٹ اگر یہ ہم اس کو لیز کر دیں شارٹ ٹرم کے لیے یا مڈ ٹرم کے لیے تو پیسہ بھی آنا شروع ہو جائے گا اور ہماری جگہیں بھی جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہو جائیں گی. تو ہم بہرحال اپنا کیس لے کے جائیں گے. ایک تو یہ راستہ ہے جہاں سے فوری انکم ریلوے کی آ سکتی ہے. دوسری بات جو نیا فنومنا آیا ہے وہ ہے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز. وہ ماشاءاللہ جگہ لے لیتے ہیں ریلوے لائن کے پیچھے, پھر یہاں اپلائی کر دیتے ہیں, انڈر پاس بنانا ہے ہم نے, اچھی بات ہے. تو ظاہر ہے امیر آدمی کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے نا, اور آپ نے سوسائٹی بنانی ہے, آپ نے رائٹ آف وے لینا ہے. رائٹ آف وے ویسے بھی ملنا چاہیے لوگوں کو, لیکن ریلوے کو بھی کچھ ملنا چاہیے. تو اس میں اور بھی ہم نے ڈالا ہے کہ اگر وہ ساتھ ہوگا تو فینسنگ بھی وہ کریں گے, اس کو اس کی گرین بیلٹ بھی مینٹین کریں گے تاکہ ٹریکس صاف ستھرے ہوں اور مینٹینڈ ہوں, ان کے ارد گرد ایک اچھا ماحول بنے. تو یہ بھی ایک ڈیسیژن یہاں پہ ہم نے کیا ہے جس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا. تیسرا جو معاملہ ہے وہ ہے آپ کا فریٹ آپریشن. یہ آ گئے پی آئی اے کے سی ای او اور ان کے ساتھی گئے ہوئے, مجھے ان کے واپس آنے کا انتظار ہے انشاءاللہ. ایک ڈیسیژن اور ہوا ہے کہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ ہم نے 2 ریل کارز چلائی تھی لاہور پنڈی کے درمیان. اب چونکہ کراچی تک آپریشن بحال ہو گیا ہے مرحلہ وار, 2 ٹرینز چل پڑی ہیں, 3 کل چلیں گی نا انشاءاللہ. جی سر, 3 کل چلے گی, 5 اسی طرح ہم ان کو کرتے جائیں گے ود چینجڈ کمپوزیشن بھی چینج کریں گے. اور میں نے ان کو کہا یار بس کر دیں, یہ گند ختم کریں ٹرین کے اندر سے کسی طرح, بھلے اس کی جینیٹوریل سروس کو آؤٹ سورس کریں, بھلے اس کے اندر کچھ کریں, اس کو صاف کریں, پانی ختم نہیں ہونا چاہیے اور یہ غلاظت سے جان چھڑائیں. تو وہ ہماری آپس میں ملاقڑہ جاری ہے, رزلٹ ٹھیک ہی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو ریل کارز تھیں لاہور پنڈی کے درمیان 2 نئی چلائی گئی اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ, کیونکہ ریونیو بالکل بند ہو گیا تھا, اس کو ہم بند کر رہے ہیں. ان کی ضرورت نہیں رہی, اس کا نقصان ہوگا, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اب آپ کے لیے سوالات حاضر ہیں. سر جی یہ بتائیں کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے مہنگائی کا طوفان دلا دیا, تو اب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو عوام پس گئی ہے, اور آپ نے جو ریلوے ریسٹور کی ہے ٹرینیں چند ان میں بھی کتنا کرایہ بڑھا دیا ہے, 750 اکانومی کا اور 1000 روپیہ بزنس کا بڑھا دیا. عام آدمی پہ بوجھ پڑا ہے. پوری دنیا میں ریلوے جو سی ہے
سستا ترین ذریعہ تھا، لیکن نون لیگ کی حکومت آئی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔